بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 34 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے نصب المضارع بعد حتی، فعل مضارع کا منصوب ہونا حتی کے بعد۔ جیسا کہ ہم نے سابقہ لیکچر میں پڑھا کہ او کے بعد بھی فعل مضارع منصوب ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ او فعل مضارع کو منصوب نہیں کرتا، اسی طرح حتی بھی منصوب نہیں کرتا۔ تو پھر کس چیز نے منصوب کیا فعل مضارع کو؟ تو جیسا کہ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا، او کے بعد ان مضمرہ وجوباً ہوتا ہے، اسی طرح حتی کے بعد بھی ان جو اداۃ النصب ہے وہ مضمرہ وجوباً ہے، جو اثر انداز ہوتا ہے فعل مضارع کے صیغے پر اور اسے منصوب بنا دیتا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں اور اس سبق کو بھی سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابعاً بعد حتی، حتی کے بعد بھی فعل مضارع منصوب ہوتا ہے۔ تو آئیے مثالیں پڑھتے ہیں۔ الامثلہ، لا یمدح الولد، بچے کی تعریف نہیں کی جاتی، حتی ینال رضا والدیہ، یہاں تک کہ وہ پائے اپنے والدین کی خوشنودی، اپنے والدین کی رضامندی کو پالے۔ ینالا یحصل، حاصل کرے۔ رضا والدیہ، رضا مضاف ہے، والدیہ مضاف الیہ ہے، اور پھر وہ مضاف ہے ہا ضمیر کی طرف۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ینالا فعل مضارع منصوب، تو اس کو نصب کس نے دیا ہے؟ تو وہ حتی تو نہیں دیتا، کیونکہ حتی تو حرف جر ہے، وہ تو مجرور کرتا ہے، اسم پر داخل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر ہم کہیں گے کہ ان مقدرہ ہے، جس نے ینالا یعنی فعل مضارع کو منصوب بنایا ہے۔ سألزم الفراش، میں بستر پر ہی رہوں گا، میں بستر کو لازم پکڑوں گا۔ حتی یتم شفائی، یہاں تک کہ میں شفایاب ہو جاؤں، یتم تمام ہو جائے میری شفا۔ حتی دیکھو یتیمہ فعل مضارع منصوب بان مقدرہ وجوباً، اس طرح ہم ترکیب کریں گے۔ لا تأکل، مت کھاؤ۔ حتی تجوع فعل مضارع منصوب، تو نصب کس نے دیا؟ تو ہم کہیں گے حتی کے بعد ان مقدرہ ہے، وجوبی طور پر اس کو آپ ظاہر نہیں کر سکتے۔ آپ نے ایک لیکچر میں پڑھا تھا تو وہاں پر وجوباً نہیں ہوتا، چاہیں تو آپ اس کو سامنے لے آئیں، چاہو تو اس کو اندر ہی رکھیں، یعنی مقدر ہی رکھیں، یعنی وہ جوازن ہوتا ہے۔ ان کا مقدر ہونا جوازن ہوتا ہے، یہاں وجوباً ہے۔ لا تدخل، داخل مت ہو۔ حتی یؤذن لک، یؤذن فعل مضارع منصوب حتی کے بعد، تو حتی نے تو نصب نہیں دیا، اسی لیے ہم کہیں گے یہاں پر ان مقدرہ ہے، جس نے یؤذن کو منصوب کر دیا ہے۔ آئیے بحث سے سمجھ لیتے ہیں۔ البحث، تأمل، غور کرو، الافعال المضارعہ، مضارعہ افعال یعنی افعال مضارعہ پر غور کریں۔ ینالا، یتم، تجوع، یؤذن، یہ تمام افعال منصوب ہیں۔ فی الامثلۃ السابقہ، ان تمام گزشتہ مثالوں میں۔ تجد، یہ جواب امر ہے جو کہ مجزوم ہے۔ فعل امر تأمل، جوابہ تجد، ٹھیک ہے۔ یہ انشاءاللہ آئندہ کسی لیکچر میں آ جائے گا کہ فعل شرط اور جواب الشرط کیا ہوتا ہے۔ تجد، آپ پائیں گے، کل منہا، تمام افعال مضارعہ کو، مسبوقاً کہ وہ اس سے پہلے ہے، بکلمت حتی، یعنی تمام افعال مضارعہ سے پہلے حتی موجود ہے، مسبوقتاً بکلمت حتی۔ وانظر، اور دیکھو، اواخرہ، ان افعال کا آخری حرف، اس پر فتحہ ہے، ضمہ ہے، کسرہ ہے، جزم ہے، کیا چیز ہے؟ تجدہا منصوبات، تو جب ان کے آخر میں آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو نظر آیا کہ منصوبہ، افعال کلھا منصوبہ، من غیر ان تکون ہناک، یعنی اس کے باوجود کہ وہاں پر نہیں ہے ادوات نصب ظاہرہ، ادوات نصب ظاہرہ، ظاہری طور پر کوئی بھی عامل نہیں ہے، عامل نصب جس نے اس کو منصوب کر دیا، ظاہری طور پر تو نہیں ہے۔ وَإِذَن، تو اب کیا ہوگا؟ تب تو ہم نے سوچنا ہوگا، لابد، ضروری ہے، ان یکون ہناک، کہ وہاں پر ہوگا کوئی چیز، ناصب محذوف، یعنی نصب دینے والا عامل یا ادات، وہ منصوب اور محذوف ہوگا، بعد حتی، حتی کے بعد۔
ولا بد، اور یہ ضروری ہم مانیں گے اور یہ ضروری ہے کہ ہم سوچیں ان یکون هذا الناصب، اور یہ جو نصب دینے والا عامل ہے یہ نہیں ہو سکتا دون غیرہ، یعنی ان کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ پھر معنی برابر نہیں آئے گا. اس لیے حتیٰ کے بعد ان کو ہی ہم مقدر مانیں گے. من نواصب المضارع، وہ ادات، وہ چیزیں جو فعل مضارع کو منصوب کرتی ہیں ان میں سے ان ہی ہوگا. ٹھیک ہے. لما تقدمہ، جیسا کہ گزر چکا ہے، فی الموضعین السابقین، دو گزشتہ دروس میں، پہلے بھی 2 مرتبہ گزر چکا کہ وہاں پر ان کو ہم نے مقدر رکھا ہوتا ہے. وجہ کہ معنی اسی سے ہی مستقیم اور معنی مناسب رہتا ہے، وگرنہ معنی میں بہت تبدیلی یا خرابی لازمات، اسی لیے ہم ان کو ہی مقدر سمجھیں گے. ولما كانت ان لا تظهر ابدا، اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ان تمام مثالوں میں ان ابداً ہمیشہ کے لیے ظاہر نہیں ہو رہا، یعنی کسی ایک مثال میں بھی ان ظاہر نہیں ہوا. قبل المضارع المسبوقی، مضارع مسبوق حتیٰ کے بعد، یعنی جب حتیٰ ہے تو حتیٰ کے بعد کبھی بھی ہم نے ان کو ظاہر نہیں دیکھا ظاہری طور پر. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ کانا اضمارها واجبا، کہ ان جو حتیٰ کے بعد آتا ہے وہ مقدر ہی ہوتا ہے، اس کو تقدیر میں رکھنا یا تقدیری رکھنا وہ وجوبی طور پر ہے، واجب ہے. ٹھیک ہے. جائز نہیں کہ کبھی آپ نے اظہار کر دیا تو کبھی اخفا کر دیا، بلکہ اضمارہ واجب. جیسے قاعدے میں ہے ینصب المضارع، فعل مضارع منصوب ہوگا ان کے ذریعے سے، جو کہ مضمرہ ہے لیکن یہ اضمار وجوبی طور پر ہے. بأن مضمرتاً وجوبا بعد حتیٰ کے بعد. بعض حروف آپ نے پڑھے تھے، جیسا کہ یہ میں نے دوبارہ کھول دیا. ینصب الفعل المضارع، فعل مضارع منصوب ہوتا ہے بأن مضمرتاً جوازاً، ان مضمرہ ہوگا لیکن جوازی طور پر. بعد لام التعلیل، وہ لام جو سبب کے لیے آتا ہے، جو علت کے لیے آتا ہے، اس کے بعد ان کا اضمار جوازی طور پر، وجوبی طور پر نہیں ہے. جواز سے کیا مراد؟ چاہے تو اس کو باہر لے آئیں، اس کا اظہار کر دیں، چاہے تو اس کا اضمار کر دیں، جیسا کہ مثالوں میں ہے. جیسا کہ ان مثالوں میں آپ نے پڑھا تھا، جلستو، میں بیٹھا، لاستریحا، کہ میں استراحت یعنی آرام کروں، میں آرام کے لیے بیٹھا. ٹھیک ہے. تو اس طرح کہ جلستو لأن استریحا، یہ اس کو ابھی ان مقدرہ جوازن. اسی طرح آپ اس کو تقدیر میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، جس طرح ان مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں. تو وہاں پر اور یہاں پر دونوں میں فرق ہے. لام تعلیل کے بعد وہ جوازی طور پر ان مقدرہ ہے، اور او کے بعد، حتیٰ کے بعد اور لام جحود کے بعد کیا ہے؟ وجوبی طور پر ان مقدر ہوگا. امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. والسلام علیکم.